سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں، ساڑی محبت ساڑی عقیدت۔ سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں، پہلے پہلے منیا تے منگیا صدیقے، پہلے پہلے منیا تے منگیا صدیقے، اللہ نے رفیق سائیں دا بنا دیتا صدیقے، پہلے پہلے منیا تے منگیا صدیقے، اللہ نے رفیق سائیں دا بنایا صدیقے، غار تے مزار دے پیار بڑے سونے ہیں، میرے سونے آقا دے یار بڑے سونے ہیں۔ سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں۔ عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، آمنہ دا لال جدا بنے جوائی ہے، عمر آیا عمر نو رانا صاحب، عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، آمنہ دا لال جدا بنے جوائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مکرم سامعین کرام، اللہ رب العالمین جس طرح ہمارا خالق ہے، اس طرح ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹے، ہر گھڑی، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال، ہر صدی اس کا خالق و مالک صرف اللہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے دنوں کے اوپر فوقیت بخشی ہے۔ بعض دنوں کو اللہ نے بعض دنوں کے اوپر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اسلام نے کبھی دو راہ استعمال نہیں کی، کبھی ایسے نہیں کیا چونکہ یہ عزت والے دن ہیں، ان کے اندر اپنی منمانی بھی کر سکتے ہو،
اپنی منمانی کا ادب بھی نہیں کر سکتے، اپنی منمانی کی نماز نہیں ہے، اپنی منمانی کا روزہ نہیں ہے، اپنی منمانی کی کوئی چیز اسلام اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔ اسلام اسی لیے اپنی اصل پہ قائم ہے۔ اگر ہر صوفی، ہر ملا، ہر مولوی، ہر مجاہد وہ اپنی اپنی تکنیک اسلام کے اندر ڈالنے لگے، اپنا اپنا وظیفہ اسلام کے اندر ڈالنے لگے، اپنا اپنا سوگ اسلام کے اندر ڈالنے لگے، اپنی عزت، اپنی تکریم اپنے لحاظ سے ڈالنے لگے، تو یہ اسلام کا پورا چہرہ جو ہے وہ مسخ ہو کے رہ جائے گا۔ اللہ کی رحمت ہو اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ کرام پہ، تابعین پہ، تبع تابعین پہ، محدثین کرام پہ، علماء کرام پہ، جنہوں نے دن رات محنتیں کر کے، خدمت اسلام کر کے انہوں نے لوگوں کو یہ واضح کر دیا کہ لوگوں یہ اسلام ہے اور یہ غیر اسلام ہے، بدعت ہے، کفر ہے، شرک ہے، ظلم ہے۔ آج ایام کو منانے کی آڑ میں وہ ظلم پیش کیا جاتا ہے جو نہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، نہ صحابہ کرام نے کبھی اس پہ عمل کیا ہے، نہ تابعین نے کبھی اس کو کر کے دکھایا ہے، نہ تبع تابعین نے کبھی بیان کیا ہے۔ یہ بعد کے اکٹھے کیے ہوئے ظلم، یہ بعد کا اکٹھا کیا ہوا ملاؤں کا اسلام، یہ بعد کے صوفیوں کے تذکرے، یہ بعد کی تاریخ دانوں کی اپنی منمانیاں اسلام کے اندر داخل کر کے ان لوگوں نے یہ سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ ہم نے جیسے اسلام کو مانا ہے کوئی نہیں مانتا، میں نے اہل بیت کو جیسے مانا ہے کوئی نہیں مانتا، حضرت حسین کی جو عزت میں کرتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا۔ بھائی کہاں سے لائے ہو یہ عزت؟ میرے پاک پیغمبر سے لے کے آئے ہو؟ نہیں ملی، صحابہ سے لائے ہو۔ اگر حضرت حسین کی عزت کرتے ہو تو حضرت حسین سے ہی لے کے آ جاؤ۔ یہ کیا عزت ہے کہ جس کے اندر میرے حسین کی کوئی ایک بات بھی موجود نہیں ہے کہ میرے حسین نے کہا ہو کہ میری عزت کرنی ہے تو اس طریقے سے کرو، حضرت علی نے کہا ہو کہ میرا احترام کرنا ہے تو اس طریقے سے کرو۔ کچھ تو لاؤ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کہاں سے لاؤ گے دلیلیں ڈھونڈ کے؟ میرے علی کی عزت کرنی ہے تو کرو، لائیے میرے پیارے علی نے عزت کا طریقہ بتلایا ہو جو اس طریقے سے عزت کر کے بتلائیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جیسے حضرت علی کو میں مانوں گا، جو ویسے نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ تو عیسائیوں نے کہا تھا، یہ تو یہودیوں نے کہا تھا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا جیسے عزیر علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، دنیا کائنات میں کوئی نہیں مانتا، لہذا جو حضرت عزیر کو اس طریقے پہ نہ مانے جس طریقے پہ یہودی مانتے ہیں، وہ کوئی عزیر کو نہیں مانتا۔ اٹھے عیسائیوں نے کہا کہ تم نے ایسی بات کی ہے، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ اب عیسائی کہنے لگے مانو ہم بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو پھر؟ انہوں نے کہا جو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ حضرت عیسیٰ کو ہی نہیں مانتا، اس کی چھٹی۔ آئیے ماننے والے اپنی منمانی سے جب کسی کو ماننے لگے، اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک منع کر دیا ہمیں
کہ ہم اللہ کی ذات کو بھی اپنی منمانی سے نہیں مان سکتے، کبھی نہیں مان سکتے۔ اللہ کہتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تمہیں مجھے ماننا ہے، میری بڑائی کو بیان کرنا ہے، میری شان میری عظمت کو بیان کرنا ہے، میری تکبیر کو بیان کرنا ہے۔ آؤ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو ہدایت میں اللہ نے تمہیں بخشی ہے اس کے اوپر آ جاؤ۔ یہ کہاں سے ماننا ہے؟ علی کو مانیں گے اس طرح مانیں گے جیسے من چاہے گا، حسین رضی اللہ عنہ کو مانیں گے جیسے من چاہے گا، اماں فاطمہ کو مانیں گے جیسے دل چاہے گا۔ اور بھائیو، یہ منمانی کا اسلام نہیں ہے، اس لیے اللہ نے پیدا کیے تھے یہ دن۔ ان عدت الشہور عند اللہ، اور میرے بھائیو اللہ نے اپنے ہاں 12 مہینے رکھے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اسلام کے 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں کے اندر مالک کائنات نے ایک احسان یہ کیا کہ 4 مہینے حرمت والے رکھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ جو ہے وہ جماد اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے جو رجب کہلاتا ہے۔ تو رجب کا مہینہ 4تھا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ محرم کے مہینے کی عزت کتنی ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شہر اللہ محرم فرمایا ہے۔ یہ محرم کے مہینے کی عزت ہے۔ لیکن کس نے کہا تھا کہ اس عزت کو بانٹ دو، حضرت علی پہ لا کے کھڑا کر دو؟ کس نے کہا تھا کہ اس عزت کو لا کے حضرت حسین پہ کھڑا کر دو، کسی اور کو نہیں ملے گی؟ اور نہیں میرے بھائیوں، نہ تو حضرت حسین نے کہا، نہ حضرت علی نے کہا، نہ حضرت فاطمہ نے کہا، نہ حضرت حسن نے کہا، نہ محمد الرسول اللہ نے کہا، پنج تن پاک نے نہیں کہا، تو کہاں جاتے ہو؟ کہتے ہو نا پنج تن پاک، پنج تن پاک نہیں ہے، سارے تن نہیں پاک ہے۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گیا وہ تن پاک ہو گیا۔ آسمان سے آواز آتی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ صرف بیعت کرنے آئے، آسمان کے رب نے نقشہ کھینچا کہ مومنو تم سب سے میں اللہ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہیں پہ فرمایا اولئک هم المفلحون۔ میرے بھائیو، یہ وہ مومن لوگ تھے کہ یہ زمین پہ کام کرتے تھے، آسمان سے حکم ہوتا تھا کہ اگر ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ فرمایا اپنے ایمان کو تولنا چاہتے ہو، آؤ حضرت علی کا نعرہ لگانے والے، حضرت حسن کا نعرہ لگانے والے، حضرت فاطمہ کا نعرہ لگانے والے، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، کوئی مسلک ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سولوردی ہو، آئے، آسمان کے رب نے بلایا ہے، آ جاؤ۔ جی اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا تم اپنے ایمان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، میں اللہ کسوٹی دے دیتا ہوں۔ کبھی جاتے ہو نا سونار کے پاس، اس نے ایک کسوٹی رکھی ہوتی ہے، اس پتھر کے اوپر سونا رگڑتا ہے، آپ کا چیک کرتا ہے کتنے کیرٹ کا ہے اور اصلی ہے کہ نکلی ہے، آپ کو تھوڑی دیر میں چیک کر کے بتا دیتا ہے۔ آئیے ابھی آئیے آسمان کے رب کی طرف۔ آسمان کے رب نے بھی ایک کسوٹی نازل فرمائی، فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به، اگر اپنے ایمان کو تولنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ تول لو، اگر ان جیسا ایمان ہے تو میں اللہ قابل قبول کروں گا، اور اگر ان جیسا ایمان نہیں تو مجھے ایسے ایمان کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ حکم دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے لوگو ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایمان لائے۔
تو کیا کہا اس دور کے منافقوں نے، اس دور کے یہودیوں عیسائیوں نے، اس دور کے کفار نے، منافق نے جب یہ کہا کہ ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے کہ نعوذ باللہ یہ بے وقوف ایمان لائے. ابھی صحابہ کی زبانیں خاموش ہیں، محمد الرسول اللہ کی زبان خاموش ہے. آسمان کا رب بولا ہے جو میرے ماننے والوں کی عزت نہیں کرتا، میں اللہ بھی ان کی عزت نہیں کرتا. فرمایا الا انہم ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہے جو میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف کہتے ہیں. کیا کہتے ہو؟ یہ اسلام ہے کہ میں اٹھوں میں کہوں کہ یار حضرت ابوبکر صدیق کو جو اس دن فوت ہوئے تھے اس دن اٹھ کے ماتم نہیں کرتا، اپنا سینہ نہیں پیٹتا، وہ مسلمان نہیں. میں کہوں جو یکم محرم کو حضرت عمر فاروق شہید ہوئے تھے اس دن کوئی روڑا نہیں پاؤندا ہے گا، روڑا پٹدا نہیں ہے گا، سر دے وال نہیں پاڑدا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے گا. کہاں ہے اسلام؟ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا ہاتھو برہانکم. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعا الجاہلیہ. فرمایا کہ ایک بندہ اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، اپنے بالوں کو پھاڑتا ہے، نوچتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ مجھے فلاں کا غم ہے، نوحہ خوانی کرتا ہے. میرے پاک پیغمبر نے پہلے یہ فرمایا کہ لیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے. اور میرے بھائیوں، اسلام کی ایک اصل شکل ہے اور ایک وہ شکل ہے کہ جس کے دل میں جو آیا اس نے بنا دیا. دو شکلیں ہیں. کون مسلمان ہے جسے حضرت حسین کی شہادت کا غم نہیں ہے؟ کون ہے؟ کون ہے جسے حضرت علی کی شہادت کا غم نہیں ہے؟ لیکن خدارا ایسے تو نہ کرو یار کہ ان کے لیے دنوں کو مقرر کر کے وبیلے کرتے ہو اور میرے نبی کے صحابہ کو گالی دیتے ہو. آسمان کے رب نے کہا تھا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مال کے کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ، فرمایا اللہ ارادہ رکھتے ہیں لیذہب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ تم سے پلیدی کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ، میری بات کی طرف توجہ کریں، بات بڑی سننے والی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم سے پلیدی کو دور کر دیں. جو اللہ کام چاہتا ہے وہ کرتا نہیں. جب اللہ نے پلیدی کو دور کر دیا حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، اما فاطمہ سے، حضرت علی المرتضیٰ سے، محمد الرسول اللہ سے، حضرت زینب سے، حضرت رقیہ سے، حضرت ام کلثوم سے، حضرت عائشہ سے، حضرت زینب سے، حضرت خدیجہ سے، حضرت سودا سے، جب مال کے کائنات نے ازواج مطہرات سے سب سے پلیدی کو دور کر دیا، آج تو اپنے سٹیج پہ بیٹھ کے حضرت علی کا نام لیتا ہے اور حضرت حسین کا نام لیتا ہے اور گالیاں اسی سٹیج پہ بکتا ہے. اسی سٹیج پہ بیٹھ کے میرے نبی کے یاروں پہ بہتان بازیاں کرتا ہے. کبھی لا تو صحیح میرے علی نے کبھی کسی کافر کو گالی دی ہو؟ لا تو صحیح، مانتا ہے نا حضرت علی کو؟ لا، حضرت علی سے لا، حضرت حسین سے لا، حضرت حسن سے لا. خدا کی قسم میں بھی تیرے ساتھ تازیاں نکالوں گا، میں بھی گھوڑے کے نیچے سے گزروں گا. اگر تو مرد کا بچہ ہے تو یہ سوچ لے، خدا کی قسم میرے نبی کے صحابہ پاک ہیں، ایسے ہی ازواج مطہرات پاک ہیں، ایسے ہی اہل بیت پاک ہیں. نہ انہوں نے گالیاں دی ہیں نہ گالیاں دینے کو جائز سمجھا ہے. کیا سوچتے ہو؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिबाबुल मुस्लिम फसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, फरमाया कि मुसलमान का गाली देना फिस्क है, व क़ितालुहु कुफ्रुन, और उससे लड़ना जो है वो कुफ्र है। ये इस्लाह है कि एक तरफ तो मैं किसी का नाम नहीं लेता, एक तरफ तो मेरे नबी के यारों का तराना गाने वाले तराना गाते हैं, मैं कुछ नहीं कहता, जो उनके बारे में गलत अल्फाज यूज करते हैं, आइए कभी आइए आके सिर्फ इतना साबित कीजिए कि हजरत अली गाली देते थे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इतना साबित कीजिए जो गालियां हम नबी के सहाबा को देते थे वो हजरत हुसैन भी देते थे, हजरत हसन भी देते थे, अम्मा फातिमा भी देती थी। क्या ये उसूल है इस्लाम का? इस्लाम चाहता है हमारी जुबान गंदी हो? अल्लाह चाहते हैं कि मेरे नाम को लेने वाला, मेरे नाम अपनी जुबान से मेरे नाम का जिक्र करने वाला वह बेहुदा गालियां भी बके? कहां से लाए हो इस्लाम यार? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। अगर इन्हीं दिनों में हजरत हुसैन की याद आती है, पूरे साल में याद नहीं आती। सैयदुश शुहदा है, जब भी कोई शहीद हो उस दिन में हजरत हुसैन याद आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? सैयदुश शुहदा वैसे तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा है अपनी जिंदगी में। हजरत हुसैन का मामला जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फौत हो जाने के बाद, अल्लाह के पास जाने के बाद एक अरसे के बाद पेश आया। आइए, अगर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु गाली नहीं देते, हजरत हसन गाली नहीं देते, हजरत अली गाली नहीं देते, तो खुदारा अपनी जुबानों को रोको। इस्लाम के अंदर, मुल्क के अंदर इंतशार का बायस बनता है। हमने ये ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए मुल्क हासिल किया है, इसके अंदर इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के जज्बात को मजरूह कर रहा है, और हम अपनी जुबानें और अपनी लाठियां खींच के रखते हैं कि आज के बाद स्वीडन ने यह किया तो यह कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई? हमारे अपने दिल दुखाने वाले दरमियान में बैठे हैं। तुम्हें शान बयान करनी है तो शान बयान करो। हजरत हसन की शान से कौन रोकेगा? है कोई मुसलमान रोकने वाला? हजरत अली की शान से रोकने वाला बैठा है कोई? हजरत हुसैन की शान बयान करने वाला, रोकने वाला बैठा है कोई? यार तुम नहीं मानते तो ना मानो अबू बकर सिद्दीक को, तुम्हारी किस्मत। लेकिन जो मानते हो उनके दिलों को मजरूह तो ना करो। उनके दिलों के ऊपर पाँव रख के तुम नंगा नाच नाचते हो अपनी जुबान के साथ और कहते ये हो कि हमने हक बयान किया। कहां का हक है? और मेरे भाइयों मुसलमान, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्लाम सुन लीजिए। अल्लाह के नबी मोमिन थे ना, सबसे अच्छे मोमिन थे। उन्होंने लोगों को ऐसा ईमान दिखाया कि कायनात का हर बच्चा ये मानने के लिए तैयार है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक ऐब भी नहीं ढूंढ पाता। सहाबाए कराम बैठे हुए बातें कर रहे हैं, हजरत यूनुस, हजरत मूसा, मुख्तलिफ अंबिया किराम के बारे में बातें हो रही हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हो रही है। मेरे पाक पैगंबर तशरीफ लाए, फरमाया ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा, मुझे ऐसे मत बढ़ाओ जैसे ईसाइयों ने बढ़ाया। एक जगह पे फरमाया ला ततरूनी, मुझे मत बढ़ाओ। क्यों? फरमाया यहां पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह पे फरमाया कि मुझे यूनुस बिन मत्ता पे मत फोकियत दो। तुम ये कहोगे कि हजरत यूनुस ने देखो सबर नहीं कीता है, और
کشتی چ بیٹھے اللہ نے کشتی چ بھی باہر کڑواتا، تو یہ کرتا وہ کرتا. کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ غلطی نہیں ہوئی حضرت یونس سے، سب مانتے ہیں کہ حضرت یونس جو ہے اللہ کا حکم آنے سے پہلے نکل کھڑے ہوئے، سب مانتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی توہین کوئی بندہ اٹھ کے کر دے. آج اٹھے کوئی، قرآن سے میں ثبوت دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو کیا فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آج کوئی بندہ اٹھے، میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام ظالم تھے. یار ان کی عاجزی ان کے رب کے سامنے ہے، آپ کون لگتے ہو؟ کوئی اٹھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نعوذ باللہ ظالم تھے، قرآن سے دلیل دیتا ہوں، دو دلیل بھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ یہ تیری ذات تنہا ہے، پاک ہے، ظالم تو میں ہوں. کوئی مسلمان برداشت کرے گا؟ کوئی اہل حدیث برداشت کرے گا؟ کوئی دیوبندی برداشت کرے گا؟ کوئی اہل تشیع برداشت کرے گا؟ حضرت یونس کو سبھی مانتے ہیں. یار اتنی بات نہیں سمجھتے. آپ لوگوں نے شان بیان کرنی ہے تو شان بیان کرو، عظمت بیان کرنی ہے تو عظمت بیان کرو، ترانے گانے ہیں تو ترانے گاؤ، لیکن خدا را کسی مسلمان کے دل کو ایسے دباؤ مت، ایسے تکلیف مت دو. میں ان سب چیزوں کے خلاف ہوں کہ ملک کے اندر انتشار پھیلے. تمہارے اندر جرت ہے تو آؤ اصلاح کرو ایک دوسرے کی. محمد الرسول اللہ کا فرمان ہوگا، اللہ کا قرآن ہوگا، آؤ دلیل دو. لیکن یہ بات نہیں ہے یار کہ کوئی اٹھے حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دے، کوئی اٹھے حضرت عمر فاروق کو گالیاں دے، کوئی اٹھے حضرت عثمان کو گالیاں دے، طلحہ و زبیر کو گالیاں دے. کیا حال ہے اسلام ہے یار؟ کون سے امام کو مانتے ہو جو گالی دینے کو اسلام کہتا ہے یار؟ اپنی اصلاح کیجئے. ہمارے حکومتی ادارے بھی وہ اس بات کی خیر رکھیں کہ لوگوں کو اس بات کی طرف لائیں کہ یار ضروری نہیں ہے کہ محرم کے اندر تمہیں صحابہ کرام کے اوپر طعنی کر کے تمہارا گزارا ہوتا ہے. شان بیان کرو جتنی کرنی ہے، سچی کرو یا جھوٹی کرو، تمہاری مرضی ہے. لیکن کسی کے دل کے اوپر طعن و تشریح نہ کرو، کسی کے اوپر ایسا ظلم نہ کرو. میں نے جیسے قرآن پاک سے دو مثالیں دی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے خود کو ظالم کہا، حضرت یونس علیہ السلام نے کہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ظالم تھے، انہوں نے اپنی غلطی کی وجہ سے اللہ کے سامنے عاجزی رکھی ہے، روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، غلطی ہوگی، خطا ہوگی، کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی. تو اس لیے میرے بھائیوں، اصل مومن وہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسلمان کون ہے؟ کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہ مومن کی، مسلمان کی پہچان ہے کہ اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. آئیے، من لسانہ ہی اس کی زبان سے محفوظ ہے. اب میں اٹھتا ہوں، میں اٹھ کے کہتا ہوں کہ فلاں پاجی میں تے تہاڈے دادا جی نو گالی کڈی، میں تے تانوں کڈی نہیں. دادا جی کو گالی دی ہے، آپ کو تو گالی نہیں دی میں نے، آپ کیوں شور ڈال رہے ہو؟ ہم میں سے کوئی بندہ ذی غیرت بندہ اس کے دادا جی کو اس کے سامنے گالی دے، اس کی ماں کو گالی دے، اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ اگر تکلیف ہوتی ہے تو میرے بھائیوں، یہ تکلیف ہمارے صحابہ کے بارے میں بھی ہے، حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی ہے، حضرت عمر کے بارے میں بھی ہے، حضرت عثمان کے بارے میں بھی ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں بھی ہے، تمام امہات المومنین کے بارے میں ہے. کیوں زبانیں تان دراز کرتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا تھا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفواحش ولا البذی. آئیے اس حدیث کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیے
اور اس کا معنی سمجھیے. اگر خدا کی قسم ذرا ذرہ برابر بھی غیرت ہے تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں. کیا فرمایا میرے پاک پیغمبر نے؟ فرمایا لیس المؤمن، وہ مومن ہی نہیں ہے. کون نہیں ہے مومن؟ بالتعانی، جو تان و تشنیع کرتا ہے، تانے دیتا ہے، بات بات پہ تانے دیتا ہے. وللعانی، جو لانتے بیچتا ہے. وللفواحشی، جو بے حیائی کرتا ہے. وللبذی، اور جو بکتا ہے تو بہودہ بکتا ہے. میرے نبی نے منافق کی جو نشانیاں بتائی ہیں کیا فرمایا؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اس کی کہیں لڑائی ہو جائے، جب اسے غصہ آ جائے، جب یہ کسی سے ڈائلاگ ہو اس کا تو یہ گالیاں بکتا ہے. آئیے ہم کسی کو، نہ کسی ادارے کو، نہ کسی جماعت کو، نہ کسی فرقے کو تانا نہیں دیتے، لیکن اتنا بتاتے ہیں کہ یارو اگر تم لوگوں نے امن کی فضا قائم رکھنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتایا ہے اس پہ چلو. شان بیان کرو، جو تمہاری کتابوں میں ہے وہ بھی بیان کرو، جو تم نے بنا رکھی ہے وہ بھی بیان کرو، لیکن کسی مسلمان کے دل کے اوپر تکلیف دہ عمل نہ کرو، کسی عظمت والی ہستی کے اوپر تان و تشنیع نہ کرو. تم نہیں مانتے تو نہ مانو، کہہ دو ہم نہیں مانتے. تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں منانے والے؟ ہم کیا تلوار رکھیں گے آپ کے سر پہ کہ مانو ان کو؟ نہیں مانتے بھائی، نہ مانو. لیکن اگر امن کی فضا قائم ہو ہمارے ملک میں، ہمارے اداروں کو، ہماری حکومت کو، وہ یہی چاہیے کہ امن اسی طریقے سے قائم ہو، کوئی کسی ہستی کو تانا نہ کرے. اسلام نے تو یہاں تک حق رکھے ہیں. اسلام نے کہا کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو، برا نہ کہو. ایک کافر ہے، ایک بت ہے. آپ کو پتا بت کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ بت نہیں کچھ کر سکتے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو. اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں دو گے تو مقابلے میں وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے. آئی سمجھ؟ اس لیے کوئی بھی اللہ کو ماننے والا جو اللہ کو مانتا ہے وہ کبھی کسی کے اوپر زبان تان دراز نہیں کرتا. جس ہستی کو ہم مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، کوئی حضرت عیسیٰ کو برا کہتا ہے؟ عیسائیوں کے سامنے جا کے کہتا ہے؟ نہیں کہتا. ابھی سویڈن کے اندر جو واقعہ ہوا، انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی. ایک لڑکا مسلمان، اس نے بھی کورٹ سے، وہاں کے کورٹ سے اجازت لینی چاہی، اور اس نے کہا کہ جیسے مسلمانوں کے قرآن کی بے حرمتی کی آپ نے اس کو اجازت دی تھی، مجھے بھی اجازت دو، مجھے بھی تورات کی اور انجیل کی بے حرمتی کرنی ہے. تازہ واقعہ ہے. تو یہودی سارے سیخ پا ہو گئے، عیسائی سب سیخ پا ہو گئے. جب خود پہ بنتی ہے تو پتہ چلتا ہے، جب خود پہ بنتی ہے تو پتہ چلتا ہے. تکلیف کسی کو، ایک آدمی جو تھا نا، وہ دوست کو بیٹھے بیٹھے چھوٹی ہی سوئی مار دیتا، پھر سوئی مار دیتا، پھر سوئی مار دیتا. وہ پلٹا، اس نے بھی سوئی نکالی، ذرا زور سے ماری، غصہ کر گیا، لڑ پڑا. پتہ تو تب چلتا ہے کہ خود بھی برداشت کرے. تو اس لڑکے نے اسی جگہ پہ جا کے تورات نکالی اور انجیل نکالی اور ہاتھ میں لیٹر پکڑا ہوا. پوری دنیا کا میڈیا وہاں پہ جا کے لگ گیا کہ یہ مسلمان لڑکا دیکھو کیا کرتا ہے. اس لڑکے نے تھوڑی سی بیان بات کی اور پکڑا لیٹر کو، زمین پہ پٹک دیا. انہوں نے کہا نہ تو میں تورات کو جلا سکتا ہوں، نہ انجیل کو جلا سکتا ہوں، نہ میرے اسلام نے مجھے یہ کرنے کا حکم دیا ہے.
میں تورات کی بھی عزت کرتا ہوں، قرآن کی بھی عزت کرتا ہوں، انجیل کی بھی عزت کرتا ہوں۔ جس کا نام میرے قرآن میں آیا ہے، میں کیسے اس کا عزت نہ کروں؟ اور اس نے قرآن پاک لہرایا، کہہ رہا میں اسی لیے میں نے یہ کام کیا، میرا بے حرمتی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تمہیں دکھانے کے لیے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی میں نے کچھ کیا نہیں ہے، پوری دنیا کا میڈیا آ کے یہاں کھڑا ہو گیا کہ دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ ہمیں بھی اس سے کہیں گنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو تم کام کرتے ہو۔ تو یہی دعوت میں اپنے پاکستان کے ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو سوچتے ہیں کہ ہم یہ کریں، ہم وہ کریں۔ اور میرے بھائیوں، مسلمانوں کے، مومنوں کے دلوں کو تکلیف نہ دو خدا را۔ تمہیں نہیں ماننا کسی ہستی کو، نہ مانو بھائی، تم نے اپنے طریقے سے ماننا ہے۔ ہمارے اوپر کلیم کرنے ہیں کہ یہ حضرت حسین کو نہیں مانتے، حضرت علی کو نہیں مانتے، حضرت فاطمہ کو نہیں مانتے، جو کہنا کہی جاؤ، تمہاری زبان ہے۔ لیکن جن ہستیوں کی ہم قدر کرتے ہیں، ہم قدر حضرت علی کی بھی کرتے ہیں، حضرت ابوبکر کی بھی کرتے ہیں، ہم قدر حضرت فاطمہ کی بھی کرتے ہیں، ان کی ماں حضرت عائشہ کی بھی کرتے ہیں، قدر ہم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی کرتے ہیں، اور قدر ہم سودا کی بھی کرتے ہیں۔ تم کون سی بات کرتے ہو؟ ہم ایسے نہیں مانتے، ہم ایسے مانتے ہیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مانا ہے۔ ہم قدر سب کی کرتے ہیں، لیکن جب تک حکم اللہ کا اور اس کے رسول کا ملتا ہے، ہم اور کسی کی طرف جھانکتے نہیں ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم خاموش ہوتا ہے، پھر صحابہ کرام کی زندگی دیکھتے ہیں، اگر وہاں سے نہیں ملتا تابعین کی زندگی دیکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور رسول کی بات رہتی ہے تو رہ جائے، آج کے ملا کی بات مانو، آج کے مولوی کی بات مانو، ہم یہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہاتھو برہانکم، دلیل لاؤ بھائی۔ ہمارا قصور یہ ہے، ہم تو اللہ کی مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا کہ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاؤ اہل ذکر سے، علماء سے سوال کرو اگر تمہیں کسی مسئلے کا نہیں پتا۔ اور اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ جانا اور جو مولوی داس دے چپ کر کے اٹھ کے آ جاؤ ادب نہ، ایسے نہیں کہا۔ یہ لاوارث نہیں ہے اسلام، اسلام کی کوئی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں پتا تو اہل ذکر سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ اور ایسے نہیں اٹھ کے، حالانکہ پتہ نہیں ہے، تمہیں پتا ہے آپ دکان تے جائیے، کپڑے دا نہ پتا ہوئے، ائی کہنے ہیں دکاندار نو بھائی اتنے بورت نہیں ہونی۔ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں دکاندار کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، کپڑے کی پہچان نہیں ہے، اس لیے پوچھا۔ وہ کہتا بھائی بور آ جائے تو لے آیا، میرے کو لے آئے۔ اللہ کہتے ہیں ہر چیز میں ہم ریسرچ کرتے ہیں، اپنے لیے اگر لینی ہو پوچھتے ہیں یہ کتنی دیر چلے گا، اس کی گارنٹی کتنی ہے، اس کے یہ کہاں سے آئی ہے، کس کمپنی نے بنائی ہے، سب کچھ پوچھتے ہیں۔ اور اس کو کون سی چیز سے بچانا ہے، پانی سے بچانا ہے، دھوپ سے بچانا ہے، کس سے بچانا ہے۔ اور جب اسلام کی باری آتی ہے، جی مولوی صاحب نے دسیا، ادب نال ہی اٹھ کے آ گئے۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں بالبینات والزبر، جاؤ اور اس سے دلیل لے کے آؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دکھا دو، یا اللہ کا قرآن دکھا دو، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام دکھا دو، میں چپ کر کے چلا جاؤں گا، آپ نے جو بیان کیا ہے وہ دلیل دے دو۔ ہمارا اسلام لاوارث اسی لیے ہوا کہ ہمارے عام لوگوں نے طریقہ نہیں اپنایا اللہ نے جو حکم دیا۔ اللہ نے کہا جب تمہیں سوال کرنا ہو تو دلیل سے کرنا، پوچھنا دلیل کہاں ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، میں آج اس سٹیج سے آپ لوگوں تک جو بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے علی پاک تھے، میرے حسن پاک تھے، میرے حسین پاک تھے، میری فاطمہ پاک تھی، عائشہ پاک تھی، اور میرے بھائیوں محمد الرسول اللہ پاک تھے۔ نہ کسی نے گالی دی ہے، نہ گالی دینے کی تلقین کی ہے۔
نہ کسی نے برائی کا راستہ دیا ہے، نہ کسی نے اپنی زبان تان کو دراز کیا ہے۔ ان کی جیسے ان کی ذاتیں پاک تھی، ایسے ان کی زبانیں بھی پاک تھی۔ اگر زبانوں کو گندا کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو، کل قیامت کے دن اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ مسلمانوں کے دلوں کے ساتھ کھیلتے ہو۔ جو میں نے مثالیں دی ہیں میرے بھائیوں، اگر ایسے غلطیاں نکالنے لگ جائیں تو انبیاء کرام کے اندر جو تھی باتیں، میں نے جیسے 2 انبیاء کرام کا ذکر کیا، حضرت آدم کا اور حضرت یونس علیہ السلام کا، تو پھر تو ہم کبھی نبیوں کو بھی نہ بخشیں۔ بخشا کون جائے گا پھر ہم سے؟ نہ نبی بخشے جائیں گے، پھر تو نعوذ باللہ ہم اللہ کی بھی غلطیاں نکالیں گے کہ اس دن بارش دینی چاہیے تھی، اس دن نہیں دینی چاہیے تھی، اس دن دھوپ دینی چاہیے تھی، اس دن ہوا چلانی چاہیے تھی، اس دن فوتگی ہوگی تھی، کچھ تو رحم کرتا ہم پہ۔ فوتگی بھی ہوگی اور دھوپ بھی نکال دی، گرمی اتنی تھی، بجلی بھی بند تھی۔ اور نہیں میرے بھائیوں، اگر زبانیں تان دراز کرنی ہے تو ہر کسی پہ کرو گے، اپنے مالک پہ کرو گے۔ اور اگر میرے پاک پیغمبر کے دین کو سمجھتے ہو تو صبر کرو گے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کسی مسلمان کے دل کی آہوزاری نہیں کرو گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب عزت کے حامل ہیں۔ حضرت فاطمہ عزت کی حامل ہیں، لیکن بس یہ کہہ دینا کہ بس یہی ہے پنجتن پاک، یہ غلط ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اور نواسے بھی تھے۔ میرے نبی کی ایک نواسی ایسی تھی کہ جسے میرے پاک پیغمبر نے، صحیح حدیث ہے، گود میں اٹھا کے نماز پڑھائی تھی میرے پاک پیغمبر نے۔ حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا، کبھی ذکر نہیں کیا۔ میرے نبی کی اور بیٹیاں بھی تھیں، ام کلثوم بھی تھی، رقیہ بھی تھی، زینب بھی تھی، نہیں ذکر کیا۔ اکیلی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی سب کو مانو یار، کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کیا کریں، اپنے ایک بیٹے کو سب کچھ دے دیں، دوسرے بچوں کو کچھ نہ دیں، راضی ہوں گے آپ سے؟ کیا کہیں گے کہ ابا جی نے ظلم کیتا ہے، ابا جی نے ظلم کیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنی ساری محبت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی، زینب کو کچھ نہیں دیا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا کچھ نہیں دیا، حضرت رقیہ کو کچھ نہیں دیا۔ کیا کہتے ہو یار؟ میرے نبی نعوذ باللہ ناانصافی کرنے والے تھے، کیا کہتے ہو؟ اور میرے بھائیوں، میرے پاک پیغمبر اپنی ساری اولاد سے برابر پیار کرتے تھے۔ میرے پاک پیغمبر تو اپنی بیویوں کے ساتھ برابری کیا کرتے تھے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ہے سب کی عزت احترام کرو، کسی کے اوپر تان و تشریح نہ کرو۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جو آدمی بالتعانی تان و تشریح کرتا ہے، لانتے بھیجتا ہے، بے حیا ہوتا ہے، یا پھر بہودہ باتیں بکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اصل مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں سے اور ہمارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اہل بیت کی عزت کرنی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بندے تے موسم دی وجہ نال کچھ تھوڑے ہی آئے ہیں۔ مسجد دا قرضہ جڑا ہے وہ کافی
फिर सिर चढ़िया। लेकिन सवाल इस करके नहीं सी कर रहे कि कोई थोड़ा जिहा वक्फा देता जाए, क्योंकि जदों भी सवाल करते सी वो 5-7 हज़ार ही हुंदा सीगा। ते तुहाडे सारे साथियों की कोशिश नाल, अल्लाह पाक की रहमत नाल मस्जिद का काम इत्थे तक पहुँचा। ठीक है, हुण एक ब्रेक तो है ही है विच, लेकिन असीं चाहते हैं कि चलो एक कर्जा उतर जाए। तकरीबन मेरे ख्याल के अंदर 2 लाख रुपया लग जाना है, सारा जोड़ा छोटा जिहा काम होना है तो जोड़ा कर्जा उतरना है, ये सिर्फ वही है जोड़ा अदा होना है। उस तो इलावा यानी कि कोई नवा काम नहीं कर सकते। तो इस करके साथी जिन्ना हो सकता है वो तावन फरमाओ, जोड़ा कोई वादा कर सकता है वो वादा कर लो। 5,000 का, 2,000 का, 1,000 का, 500 का, जिन्हें का वादा करना है वो कर सकता है। ये अल्लाह के घर का काम आ, इत्थे शर्माई का नहीं होंदा कि इन्ने बंदे च मैं 500 का ऐलान करूँगा तो की होऊगा, 200 का ऐलान करूँगा तो की होऊगा। कोई गल नहीं, शर्म वाली गल नहीं। तुसी ऐलान करोगे तो हो सकता कोई तुहानू देख के दवे कि यार माड़े बंदे ने 200 का ऐलान करता तो चलो मैं थोड़ा ताकतवर हाँ, मैं 1000 का ही कर देना। तो सारे साथी जोड़े आ मस्जिद के नाल तावन फरमाओ और दुआ करो कि एक कर्ज तुहाडा मेरा ही है, मस्जिद का कर्ज नहीं गा। ये अल्लाह का घर है, आप ही लिया है, अल्लाह के घर वास्ते लिया। तो दुआ करो कि अल्लाह तआला ये जल्दी करे, अल्लाह करे उतर जाए साढ़े को। उस्ताद मोहतरम जोड़े वो मौसम की खराबी की वजह नाल तशरीफ नहीं लिया सके, क्योंकि उन्हों का रास्ता जोड़ा पिंड चों आना हुंदा है, रास्ता बड़ा खराब हुंदा है। तो असीं तो देखिया इत्थे सड़कों ते साड़ियां ते पानी खड़ा पक्कियां ते उन्हों का आना ज़रा मुश्किल सी। आइंदा इंशाअल्लाह वो तशरीफ लियाणगे। अपील तुसी खुद करनी है, नमाज तो बाद कर लियो, सलाम फिरेगा तो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़ा नूं बराबर। सोने ने हुज़ूर साईं दे यार बड़े सोने हैं, साड़ी मुहब्बत साड़ी अकीदत। सोने ने हुज़ूर साईं दे यार बड़े सोने हैं, पहले पहले मन्निया पहले पहले मन्निया ते मंगिया सिद्दीक़े, पहले पहले मन्निया ते मंगिया सिद्दीक़े। अल्लाह ने रफीक साईं दा बना दिता सिद्दीक़े, पहले पहले मन्निया ते मंगिया सिद्दीक़े। अल्लाह ने रफीक साईं दा बनाया सिद्दीक़े। गार ते मज़ार दे प्यार बड़े सोने हैं, मेरे सोने आका दे यार बड़े सोने हैं। सोने ने हुज़ूर साईं दे यार बड़े सोने हैं, सोने ने हुज़ूर साईं दे यार बड़े सोने हैं। उमर आया उमर नू जान दी खुदाई है,
ਉਮਰ ਆਇਆ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਏ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਜਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਜਵਾਈ ਏ ਉਮਰ ਆਇਆ ਉਮਰ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਆਇਆ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਏ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਜਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਜਵਾਈ ਏ